بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا یونیفیکیشن آف جرمنی، اس کے ہم لاسٹ پارٹ پہ ہیں آج، جس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ پیپرز انالیسز. یہ کیوں ہم سٹارٹ کیے ہوئے ہیں یہ سیریز، اور یہ کیوں ہم اس طرح ہر چیپٹر کے لاسٹ میں پاسٹ پیپرز کا انالیسز دیتے ہیں؟ وہ اس لیے تاکہ اسٹوڈنٹس کو آئیڈیا ہو کہ اس چیپٹر کے لاسٹ میں کون کون سی چیز ہم نے دیکھنی ہے، اس چیپٹر میں سے کون کون سے اینگل کو ٹچ کرنا ہے، اور یہ کہ ایگزامز کی ایگزامینیشن کی یا جو ہمارے پاس ایگزامینر ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ ہم سے اس چیپٹر میں سے کون کون سے ایریا کو ٹچ کروانا چاہتا ہے، کون کون سے ایریا کو اسٹرانگلی پڑھنے کی ضرورت ہے. تو دیکھتے ہیں پاسٹ پیپرز میں پہلا ہمارے پاس CSS 2016 کا پیپر ہے. یہ دیکھیں ذرا، اس میں لکھتا ہے یونیفیکیشن آف اٹلی اینڈ یونیفیکیشن آف جرمنی occurred simultaneously. Their histories touch and overlap at points and at times helped each other. Discuss. یہ 2016 کا CSS کا پیپر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اٹلی کی اور جرمنی کی یونیفیکیشن جو ہے یہ ایک کے بعد دیگرے ہوتی گئی، اور ان کی جو ہسٹریز ہیں وہ اوور لیپ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ریولوشن آتے ہیں دونوں سٹیٹس کے اندر آتے ہیں. اٹلی کے اندر بھی 1830 میں، جرمن سٹیٹس کے اندر بھی 1830 میں. اچھا، اٹلی کے اندر 1848 میں ریولوشن آتا ہے، جرمن سٹیٹس کے اندر 1848 میں ریولوشن آتا ہے. اچھا، اٹلی میں سینٹرل جو پلے رول ادا کر رہا ہے وہ پائیڈیمونٹ ہے، جرمنی کے اندر پروشیا ہے. ادھر کیور ہے، فارن منسٹر ہے، ادھر بسمارک ہے. اچھا، آگے دیکھتے ہیں. اٹلی کو جو ہے 1856 کے بعد 1860 میں آ کے اٹلی جو ہے وہ ایک علاقہ لے لیتا ہے، لمبارڈی. اور جرمنی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہولسٹین اور چیلزوک 1864 میں لے لیتے ہیں. 1866 میں ہم دیکھتے ہیں ادھر سے اٹلی کو وینیشیا ملتا ہے. آسٹریا کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے بسمارک کی ایک طرف سے. بسمارک آسٹریا کے ساتھ لڑائی کر کے اس کو جرمن کانفیڈریشن سے نکال کے کانفیڈریشن آف نادرن جرمن سٹیٹس بناتا ہے، اور جرمن کانفیڈریشن جس کی پریزیڈنسی آسٹریا کے پاس تھے اس کو ختم کر دیتا ہے. اور اس طرف بھی ایک علاقہ جس کو ہم وینیشیا بولتے ہیں وہ آسٹریا سے لے کے اٹلی کو دے دیا جاتا ہے، اٹلی کو مل جاتا ہے. مطلب ایک کے بعد دیگرے ایک ہی ٹائم پیریڈ پہ ان کی یونیفیکیشن ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. پھر ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں 1870 میں جیسے ہی فرانس سے لڑائی ہوتی ہے تو روم جہاں پہ فرینچ آرمی تھی وہ اس کو آرمی کو فرانس سے نکال کے اس کو استعمال کرتا ہے جرمنی کے خلاف، پروشیا کے خلاف، بسمارک کے خلاف. تو روم میں کوئی آرمی نہیں تھی تو اٹلی جو تھا وہ پائیڈیمونٹ کا جو کنگ تھا وہ آرمی بھیج کے وہاں پہ روم پہ قبضہ کر لیتا ہے. اس طرح 1870 میں یونیفیکیشن آف اٹلی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو پروشیا ہے وہ فرانس سے جنگ جیت کے، وار جیت کے، تو 1871 میں وہ بھی اپنے ساری جرمن ٹیریٹریز کو یونیفائی کر لیتا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے جو یونیفیکیشن کا پروسیس ہے وہ یک کے بعد دیگرے ہے، اور ان کی جو وکٹریز ہیں یا ہسٹری ہے وہ اوور لیپ کرتی ہے. تو اگلا ہمارا کوشچن ہے CSS 2017 کا. Would it be a fair assessment of Bismarck's legacy that in creating a united Germany, he laid foundations of First World War? Yes, انہوں نے کیا کیا بسمارک نے اپنی لیگیسی سے جرمنی کو تو یونیفائی کر لیا، لیکن اس نے فرسٹ ورلڈ وار کی جو ہیں کیا کی فٹ پرنٹ رکھے، اس کی وہ کی فاؤنڈیشن رکھی فرسٹ ورلڈ وار کی. کیسے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے آئسولیٹ کیا فرانس کو آئسولیٹ کیا، تو فرانس کا وہ جو غصہ تھا وہ فرسٹ ورلڈ وار میں آ کے نکلتا ہے. پہلی بات یہ. دوسرا، بسمارک نے جو الائنسز سسٹم بنایا، دس از دا میجر ریزن بیہائنڈ دا فرسٹ ورلڈ وار. آئی سمجھ کہ فرانس نے آسٹریا کے ساتھ، اٹلی کے ساتھ
فرانس نے جرمنی نے اٹلی کے ساتھ، آسٹریا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ الائنس بنائے، تو بدلے میں فرانس کو بھی الائنس بنانے پڑے، تو بعد میں یہی الائنسز جو ہیں فرسٹ ورلڈ وار کی ریزن بنتے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار میں یہی الائنسز آ کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، تو یہ بات حقیقت ہے کہ فاؤنڈیشن جو ہے بسمارک نے فرسٹ ورلڈ وار کی رکھ دی in creating a united Germany. What kinds of symbols were used by the movements for uniting Germany and Italy in 90th century؟ یہ 2018 کا کوشچن ہے کہ کون کون سے سمبلز یوز ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں ریڈ شرٹس ہیں، اچھا ایک موومنٹ ہے کس کی، گیری بالڈی کی، ریڈ شرٹس ہے، اور یہ کہ ینگ اٹلی اس کی موومنٹ ہے۔ جرمنز کی بھی اسی طرح موومنٹس چلتی ہیں ریولوشن کے دوران، تو یہی چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں رائٹ این اکاؤنٹ آف بسمارکس ڈپلومیسی فار جرمنی دیٹ میڈ ہر اے لیڈنگ یورپین اسٹیٹ۔ بسمارک کی ڈپلومیسی ہم نے دیکھنی ہے کہ جرمنی کے بعد اس نے جو الائنسز بنائے اور اس نے کس طرح میٹلز کو سالو کیا، ہینڈل کیا، تو یہ سارا ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے۔ اچھا رائٹ ڈاؤن دا ریزلٹ آف فرینکو پروشین وار۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرینکو پروشین وار میں کیا ہوتا ہے، مکمل یونیفیکیشن آف جرمنی ہو جاتی ہے، ایک نتیجہ یہ۔ اچھا ایک نتیجہ یہ کہ مکمل یونیفیکیشن، کمپلیٹ یونیفیکیشن آف اٹلی ہو جاتی ہے، سیکنڈ ریزلٹ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آئسولیشن آف فرانس کی آئسولیشن ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ لیڈ دا فاؤنڈیشن آف فرسٹ ورلڈ وار، یہ بھی ہوتا ہے، اسی وجہ سے فرسٹ ورلڈ وار ہوتی ہے۔ اچھا اٹ اسٹارٹ دا سسٹم آف سیکرٹ الائنسز، اس کے بعد سیکرٹ الائنسز اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین جو بیلنس آف پاور ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور یورپ کی جو پولیٹکس ہے وہ جرمن اورینٹڈ ہو جاتی ہے، فرام آسٹرین اورینٹڈ ٹو جرمن اورینٹڈ، یہ بھی بات ہوگی، مطلب یہ اس کے نتائج ہیں۔ اب آتے ہیں سی ایس ایس 2020 کا تو ہم نے کر لیا، اب سی ایس ایس 2021 میں دیکھتے ہیں۔ ایویلویٹ دا انہیرنٹ اسٹرینتھ آف پروشیا combined with Bismarck's political skills helped to achieve German unification۔ یہ ہم نے جرمن یونیفیکیشن کے بتانا، ہم نے پروسیس جس میں ہم نے فرسٹ اسٹیپ بتانا ہولسٹین اور چلزوک کا بتانا ہم نے، پھر آسٹریا پروشیا کی وار کا بتانا ہم نے، پھر فرینکو پروشین وار کا ہم نے ڈسکس کرنا، پھر اس پورے سسٹم کو یونیفائی ہو کے ہم نے دکھانا ہے۔ تو یہ کوشچن تھا وائی، who, why and what kept liberalism and nationalism suppressed in German states۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں رشیا بھی آتا ہے، سپریس کرتا ہے ریوولٹس کو۔ ہم دیکھتے ہیں آسٹریا بیسیکلی جرمن سٹیٹس کے اندر 1830 میں اور 1848 کے اندر سپریس کرتا ہے ان کو، جرمن سٹیٹس کے اندر ریولیوشنز کو، ہم نے وہ ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس پیپرز۔ اب ہم ڈسکس کریں گے بکس ریفرنسز کو، جو ہم نے مختلف کتابوں سے مختلف آتھرز کے نکال کے رکھے ہوتے ہیں۔ اس میں جو پہلی کوٹیشن ہے ہماری وہ یہ ہے، ڈویژنز آف جرمن اسٹیٹس تھرو ویانا سیٹلمنٹ ایگزیکٹلی سوٹیڈ دا ایمز آف آسٹرین چانسلر میٹرنک۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو جرمن اسٹیٹس تھیں، یہ جو ان میں ڈویژن تھی، اس نے سیدھا سیدھا فائدہ دیا میٹرنک کو۔ یہ میٹرنک کے جو ایمز تھے ان کو یہ سوٹ کر رہا تھا، ریئلائز کر رہا تھا۔ یہ ایچ ایل پیکاک اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، دا ہسٹری آف ماڈرن یورپ کتاب کا نام ہے، وہاں پہ لکھتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، جرمن پرنسز ور ڈیوائیڈڈ بائی پولیٹیکل جیلسی اینڈ ڈسٹرسٹ۔ یہ بھی ایچ ایل پیکاک لکھتے ہیں، اسی بک کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو جرمن کے پرنس ہیں، وہ جو 39 اسٹیٹس کے پرنسز تھے، جو کہ جرمن کانفیڈریشن کے ممبر پارلیمنٹ بھی تھے، ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیوائیڈڈ تھے پولیٹیکل جیلسی کی وجہ سے اور ڈسٹرسٹ کی وجہ سے۔ اچھا پھر ایچ ایل پی کا کی ایک اور کوٹیشن ہے، پروشیا اروز ایز دا یونیفائر آف جرمنی آن ہر اون ٹرمز۔ Prussia arose as a unifier of Germany on her own terms۔ یہ
کوٹیشن بھی ہے بسمارک کی جس میں وہ کہتا ہے The question of the day shall not be solved by resolutions and speeches. It will be resolved, it will be solved by blood and iron. مطلب کہ جرمن ٹرمز پہ یہ میٹر سالو ہوگا. بسمارک واز مور دین a mere worshipper of might. وہ کہتا ہے کہ وہ صرف طاقت کی اس سے پرستش سے بھی بڑھ کر تھا. جرمنی از ٹو اسمال فار بوتھ آف اس. یہ کس کو کہتا ہے؟ آسٹریا کو کہتا ہے بسمارک. جرمنی از ٹو اسمال فار بوتھ آف اس. پروشیا اور آسٹریا کے بارے میں کہتا ہے. اچھا پھر آگے بسمارک کی کوٹیشن ہے یو کین ناٹ میک آملیٹ وداؤٹ بریکنگ ایگز. کہ آپ انڈوں کو توڑے بنا آملیٹ نہیں بنا سکتے. مطلب یہ کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. آگے پھر بسمارک کی کوٹیشن ہے جرمنی ہیز اٹس آئیز ناٹ آن پروشین لبرلزم بٹ آن اٹس مائٹ. دا گریٹ کوسچن آف دا ڈے shall not be decided by mere speeches and resolution of masses but by blood and iron. یہ کوٹیشن پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں. یہ بہت ہی مزے کی اور میری فیوریٹ کوٹیشن ہے. اچھا آگے ڈزریلی کی جو کوٹیشن ہے وہ بڑی مزے کی ہے. ڈزریلی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ بسمارک نے مجھے یہ سینٹنس بولا تھا. کون سا سینٹنس ہے یہ ذرا دیکھیے. ہی وڈ اٹیک آن ڈنمارک in order to get possession of Schleswig and Holstein, put Austria out of German Confederation and finally attack on France. تو کہ میں سب سے پہلے ڈنمارک پہ اٹیک کروں گا ہولسٹین اور چلزوگ لینے کے لیے, پھر میں آسٹریا کو جرمن کانفیڈریشن سے نکالوں گا, پھر جرمنی کو یونیفائی کرنے کے لیے میں فرانس پہ اٹیک کروں گا. یہ بسمارک کی پالیسی تھی. اچھا آگے دیکھتے ہیں کیزر ولیم فرسٹ کی کوٹیشن ہے بسمارک واز اونلی پولیٹیشین ہو کوڈ جگل ود 5 balls آف وچ ایٹ لیسٹ 2 were always in the air. مطلب اس کے پاس پتے ہوتے تھے, وہ پتے پھینکتا رہتا تھا. مطلب ایک بات وہ کر رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے 2-3 اور بھی پلانز ہوں گے. یہ کیزر ولیم فرسٹ کا کہنا ہے. بسمارک واز اونلی پولیٹیشین who could juggle with 5 balls of which at least 2 were always in air. لارڈز فٹز مورائس ہے. یہ جو کیزر ولیم فرسٹ ہے اس کے بعد جو کنگ آتا ہے, پرنس آتا ہے, اس کی ذرا ان کے بارے میں لکھتا ہے there is at least method in Prince Bismarck's madness. There is at least method in Prince Bismarck's madness, but Emperor is like a cat in a cupboard. He may jump out anywhere. کہ بسمارک جو پالیسی تھی اس کی جو میڈنس تھی اس میں پھر بھی کوئی میتھڈ تھا, کوئی طریقہ کار تھا. لیکن یہ جو ایمپرر ہے بسمارک کے جو بعد آیا 1890 کے بعد 1890 میں, تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی کیٹ کی طرح ہے, بلی کی طرح ہے جو ایک کپ بورڈ پہ بیٹھی ہے اور کہیں پہ بھی جمپ کر سکتی ہے. اسٹارٹ ملر کی اب لکھتے ہیں پالیسی آف بلڈ اینڈ آئرن واز کلیئرلی سکسیسفل. یہ جو پالیسی تھی بلڈ اینڈ آئرن کی یہ کلیئرلی ہم نے دیکھا کہ سکسیسفل تھی. نیو جرمنی ہیز بین کریٹڈ بائی سکسیس آف پروشین آرمی. یہ اسٹارٹ ملر لکھتے ہیں کہ یہ جو پروشین آرمی تھی اتنی طاقتور تھی, اس کی وجہ سے نیو جرمنی کریٹ ہوتا ہے. تو یہ تھی ہماری کوٹیشنز ریکمینڈڈ بکس میں سے, ریکمینڈڈ آتھرز میں سے, اور یہ کہ ریلیٹیو جو ہیں جو پرسنالٹیز ہیں ان کی کوٹیشنز تھیں جو کہ سوٹیبل ہیں فار دا کوٹیشنز ان ایگزامز. تو اچھے نمبر لینے کے لیے ضرور ان کوٹیشنز کو ٹریک کیجئے گا. تو یہاں پہ ہمارا یونیفیکیشن آف جرمنی کا جو چیپٹر ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلے لیکچرز میں جو کہ چیپٹر نمبر 9 ہوگا. یہ غالباً ہے فرسٹ ورلڈ وار کے اوپر ہوگا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.